ہم پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں اور موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے ہم اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں، ٹاؤن پلاننگ کیا ہے اور اس طرح سے جو سموگ ہے اس کا ذمہ دار تو ہم سب ہی ہیں ایک طرح سے، کیونکہ ہمارا حصہ ہے کہ ہم سب نے مل کر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے لیکن ہم صرف کسی ایک پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اب کیا صورتحال ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب الحق رندھاوا صاحب جو کہ ماہر ماحولیات ہیں۔ السلام علیکم جی سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر آپ مجھے بتائیں گے جو ابھی اسموک کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، اس میں افراد بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، شہری بھی ہیں، ہم سارے لوگ سٹیک ہولڈر جو یہاں رہ رہے ہیں، جو یہاں کمرشل ایکٹیویٹیز جو وہیکلز کو رن کر رہے ہیں اور جو ہم ایل پلاننگ کے ذمہ دار ہیں، یہ سارے لوگ اس میں سٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں۔ ٹاؤن پلانر بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پالیسی میکر بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں۔ سر اس کے خاتمے کے لیے اور مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے دیکھیں، پہلے تو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے آج سے 50 سال پہلے کہ یہ سموگ جیسا افریت بھی آئے گا، لیکن اگر ہم جو ٹاؤن پلاننگ کے بنیادی اصول ضوابط ہیں ان پہ عمل کرتے تو شاید یہ شدت اور یہ نوعیت اس وقت نہ ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ شہروں کی توسیع ہوتی ہے، بڑے شہروں کی، لیکن توسیع کرتے ہوئے ہم نے ہر جو بنیادی یونٹ تھا اس میں پہلے تو اس کو لانچ کیا کہ جی ریزیڈنشل اکاموڈیشن پرووائڈ کرنی ہے، اور اس کا لازم ہے کہ وہاں ظاہر ہے کمرشل بھی ایکٹیویٹی زون ہونا چاہیے، بالکل، اور پھر ریکریشنل بھی زون ہونا چاہیے کہ پبلک کے استعمال کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ زون تو بنتے رہے۔ لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں جنریٹ نہ ہو سکی، وہ پرپورشنیٹ ان سوسائٹیز کی، ٹھیک ہے، اور اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں انڈر دا گریڈ اداروں نے کہ ریونیو اکٹھا ہو، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ جتنی ہماری جو روڈز ہیں اسیسیبلٹی ہے ہم آن ایدر سائڈ وہاں کمرشلائزیشن کر دیں۔ تو پرانے اندرون لاہور یا اس وقت جو انٹیریئر مڈ لاہور ہے اس کی جتنی بھی روڈز ہیں وہ ہم نے کمرشلائز کر دی۔ اب ان کی جو کمرشل کیپیسٹی تھی وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں لاہور کے اندرون آ گئی۔ صحیح، جب لاہور کے اندرون آ گئی تو اس کا مطلب یہاں وہیکلز بھی آ رہی ہیں، جی، جب وہیکلز آ رہی ہیں تو انکروچمنٹ بھی ہو رہی ہے، اسیسیبلٹی کم ہو رہی، اور لوگوں کی جو واکیبلٹی ہے نا کہ پیڈسٹرین پیدل جا کے کچھ خرید وہ بھی کم ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہیکولر ایمیشنز بھی بڑھ رہی ہیں اور ان پہ کنٹرول سٹارٹ بھی کرنا چاہیے پلاننگ کے دوران، وہ ہم نہیں کر نہیں سکے۔ اور اب ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ ہم نے ورٹیکلٹی پہ آ گئے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں ورٹیکلٹی پہ آ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل انٹیریئر آف دی شہر سٹی تو نہیں آتے جو پرانا شہر ہے، بالکل، ہم پھر اس کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان میں جو کمیوٹرز ہیں وہیکلز پہ آئیں گے وہ بھی شہر کے اندرون آ جائے ورٹیکل بلڈنگز میں۔ تو یہ ساری ورٹیکل بلڈنگز کو ہمیں باہر نکالنا چاہیے۔ اب تو دیکھیں موقع موجود ہے، بالکل اس طرح ورٹیکل بلڈنگ سے تعمیر۔ تعمیر ابھی تو دیکھیں پرانا شہر ہے، اب اس کی جو کمرشلائزیشن شروع کر دی ہم نے ریونیو کے لالچ میں، اب اس کو تو آف سیٹ بہت مشکل کر سکتے ہیں، لیکن جو ورٹیکل بلڈنگز یا کمرشل ایریاز بن رہے ہیں ان کو تو ہم یہاں اندر نہ شفٹ کریں، ان کو تو ہم پیریفری میں لے جائیں تاکہ ان کے جو ریلیٹڈ وہیکلز ہیں وہ وہاں جائیں، اور ان کا جو ٹمپریچر رائز ہے ان کی وجہ سے جو آئی لینڈ بنتی ہے، ہاٹ آئی لینڈ، ان بلڈنگز کی وجہ سے ورٹیکل وہ وہیں آؤٹر سائڈ پہ رہیں، اندر نہ آئیں۔ ٹرولی۔ تو سر ابھی جو گرین لاک ڈاؤن اور جو مصنوعی بارشیں ہیں وہ کیا اس کے لیے واحد حل ہے یا اس سے مسئلے کا حل ممکن ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایسے حوصلہ مطلب لوگوں کو عارضی تسلی کے لیے ادارے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اننیسیسری یہ اسپینڈنگ بھی کر رہے ہیں، ہوج اسپینڈنگ۔ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمندر کی میں نے پہلے بھی مثال دی، نمکین سمندر میں سے آپ کچھ آپ پانی نکال دیں باہر، وہ تو پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گا، وہ نمکین کا نمکین۔ اسی طرح آپ چند روڈز پہ، ٹھیک ہے جی، آپ لاک ڈاؤن کر دیں، چند روڈز پہ آپ یہ مصنوعی پریسپیٹیشن لیں، بارش لیں، تو یہ 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آ جائے گی، وہیں وہ ساری ایک سٹیبل ہو جائے گی، ایک دوسری ایکولائز کر دے گی اسموک۔ صحیح، تو اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روٹ کنسرن جو ہے وہ اس کا حل بنے گا
کہ ہر بار مصنوعی بارشوں سے اس کا ہم حل نہیں کریں تو مطلب اس سے اتنا فرق نہیں پڑ سکے بس گا. میں عرض کر رہا ہوں مصنوعی بارش تو ایک دن کے لیے ہوگی اور پارشلی ہوگی، شہر کے کچھ علاقوں کے لیے ہوگی. آپ پورے شہر کے اندر مصنوعی بارش برسائیں گے وہ تو بڑی کاسٹلی ہے. بے شک برسا دیں، تو جیسے آپ دعویٰ کریں ہندوستان سے آ رہی ہے تو ہندوستان میں مصنوعی بارش برسائیں گے تو وہاں سے یہاں ویکیوم جنریٹ ہوگا، آپ کی سراؤنڈنگ سے آ جائے گی، شیخوپورہ سے آ جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان سے بہ رہی تو وہ ہندوستان سے آنا بند ہو جائے گی وہ. تو سر گرین لاک ڈاؤن اگر ہم اس کی بات کریں وہ کیا سوٹیبل ہے فار دا ہاں وہ ہے پھر وہ پارشلی نہ کریں. دیکھیں یہ جو پارشلی کی حکمتیں ملی ہیں نا گرین لاک ڈاؤن یا وہیکلس کا اسٹاپ، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ اتنی افیکٹو نہیں رہے گی. دیکھیں آپ اس شہر کی یا اس سوسائٹی کی ایک دو تین روڈز کو جو زیادہ بزی ہیں آپ اس کو بند کر دیں تو جو کمیوٹرز ہیں انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے تو جانا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ دوسرا راستہ بلکہ لمبا راستہ لے کے جائیں گے اور وہاں تو پھر زیادہ وہیکل ایمیشنز ہوگی. انہوں نے تو اپنی آپ ایسے کریں کہ ہفتے کے 2 دن، کوئی 2 دن یا 1 دن یا 3 دن آپ لاک ڈاؤن کر لیں، وہیکلز کا لاک ڈاؤن کریں. انسانی جو موومنٹ ہے اس کو بند نہ کریں. کوئی بے شک پیدل چلا جائے، واکیبلٹی آپ جاری رکھیں. آپ سائیکلسٹ اگر چاہتا ہے ان دنوں میں کوئی میڈیسن لینے، کوئی کسی اور کام کے سلسلے میں بے شک چلے جائے، واک کر کے چلا جائے. اور باقی جو 5 دن ہے وہ وہیکل استعمال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ہفتے میں ایوریج وہ کم ہو جائے گی تو اس میں انٹینسٹی کم ہو جائے گی. دیکھیں یہ سارے عارضی اقدامات ہیں. میں عرض کروں لاہور اس وقت سکھ ہے، سکھ ڈیو ٹو اسموگ. اور میری تصور کی آنکھ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی نوعیت رہی، اسموگ کی کیفیت رہی اور ہم نے اس کی میٹیگیشن نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سکھ آف لاہور ہو جائیں. ایگزیکٹلی ہے جی. اور جیسے کہ کہا کہ جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی پوری دنیا میں مشہور ہے پنجابیوں میں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا جی وہ جمیا نہیں. تو کہیں وہ یہ نہ پوچھنا شروع کر دیں پھر ہمارے جاننے والے لواحقین کہ بھئی ابھی اس نے اسموگ کی وجہ سے لاہور چھوڑا نہیں. یہ بالکل جو کنڈیشن جتنی ورس ہوتی جا رہی ہے، جیسے ورسٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، لاہور کی پالیسی ساز ہیں اور یہ منصوبے ترقیاتی یا دوسرے بنانے والے میٹیگیشن یا اس کی اڈاپٹیشن کے جو پلان کرنے والے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا دیکھیں محض اسپینڈنگ نہ کریں. جو ہم سے سابقہ غلطی ہو گئی ہے ہم اس کو ریوزٹ کریں اور جو میٹیگیشن پلان افیکٹو قسم کے ہیں، جو روٹ کازز ہیں بنیادی، ان کو ہم آف سیٹ کریں. اور وہ یہی ہے 2 چیزیں ہیں میرے نقطہ نظر، 3 کہ ایک تو ہم وہیکلز جو ہیں انڈیویجول وہیکلز ہیں وہ ان کو کم کریں. وہ کم کیسے ہوں گے کہ ہم لاہور کے انٹیریئر میں کمرشلائزیشن، کمرشل ایکٹیویٹیز کم کر دیں، پیریفری میں لے جائیں. جہاں جہاں کوئی رہ رہا ہے سوسائٹیز میں وہ پرپورشنیٹ وہاں کمرشل ایریاز ان کے بنے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو سپیسز ہیں ریکریشن، دیکھیں نا اب سوسائٹیز بنتی ہیں اس میں جتنے بھی ادارے ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو منظوری دینے والے وہ پارشلی اس کے اپروول نہ دیں، وہ ان ون گو دیں جب تک تمام ایمینٹیز، جب تک تمام سپیسز جو ان کی ایلوکیٹڈ ہیں ان پہ وہ ڈیولپمنٹ نہ کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ پیس میل دیتے ہیں، پھر انڈر کوئرشن پولیٹیکل کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں یا انڈر گریڈ کہہ لیں کہ وہ جو ہوتے ہیں مثلاً آپ کی سروس روڈز ہیں وہ انگلف ہو رہی ہیں کمرشلائزیشن میں، آپ کے جو فٹ پاتھ ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. آپ مجھے دکھا دیں لاہور کی روڈز میں 10% along دی روڈز فٹ پاتھ ہیں. تو واکیبلٹی کیا ہے؟ اگر میں دیکھیں اگر میں یہ پریچنگ کروں کہ بھئی پیدل چلو پیدل چلو پیدل، تو مجھ سے کویشچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں انجینئر صاحب لاہور میں واکیبلٹی یا پیڈسٹرین کے چلنے کی گنجائش کہاں ہے؟ گاڑیوں کی گنجائش ایک طرح سے اتنی زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں، لوگ دوسری چیزوں میں وہیکل پہ اتنا زیادہ آ گئے ہیں، ہر کوئی اوبر کریم ڈرائیو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، صرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں. جی دیکھیں روڈز کو گاڑیاں ہیں اور دیکھیں 60 لاکھ موٹر سائیکل ہے یہاں، ہر فرد کا ایک موٹر سائیکل ہے جو درمیانہ طبقہ ہے. جو اسٹیٹس کانشیس ہیں ان افراد کی بھی ہر ایک کی گاڑی ہے. دیکھیں پلان کریں فار دا ٹائم بینگ 1 2 سال 3 سال کے لیے کہ ہم نے کیسے اپنی فیملی یا اپنی کمیونٹی میں ٹرانسپورٹ کو ہم نے موو کرنا ہے. ہماری ورک پلیسمنٹ ہے افراد خانہ کی، تو صبح مینیج کریں کہ بھی ایک گاڑی میں کیسے
پہلے کو چھوڑنا, دوسری گاڑی میں اسکول کے کڈس کو کیسے چھوڑنا, پھر خاتون خانہ نے بازار جانا ہے سودا اس کو کیسے, اور شاپنگ کرنی شام کو تو کیسے سر کرنی. یہ اس کو ہم ٹاؤن پلاننگ اور ماسٹر پلاننگ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. نہیں, یہ تو ہم ٹریفک پلاننگ کہہ سکتے ہیں. اوکے. ٹاؤن پلاننگ میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اب ان کو دیکھیں, ان کو ریکٹیفائی کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن اب وقت ہے کہ جو لاہور کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ کس لیے ہو رہی ہے کہ لاہور میں زندگی فروغ پائے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ اسموگ کا جو افریت ہے اس وجہ سے کہیں لاہور میں لوگ رجوع کرنا نہ چھوڑ دیں, دوسرے علاقوں کی طرف نہ جانا شروع کر دیں. تو اگر جو ہم اس جو ٹاؤن پلاننگ ہے یا ماسٹر پلاننگ ایک طرح سے ہم کہہ رہے ہیں, تو گورنمنٹ اس سطح پر کیا اقدامات کر سکتی ہے اس کی روک تھام کے لیے, اور کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ غلطی تو یہ دیکھیں, بنیادی غلطی ہے کہ آج تک لاہور کی ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی. اسٹل ابھی تک نہیں ہوئی. ابھی تک ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی. انہوں نے 3 سال پہلے ایک سو کارڈ قسم کی ماسٹر پلاننگ کی تھی ان نئی سوسائٹیز کے لیے, تو اس میں تب میں ایک وہ کمیٹی کا ممبر تھا, تو میں نے تو آن ریکارڈ کہا, میں نے کہا آپ نے یہ ماسٹر پلاننگ کر دیا ہے سو کارڈ, یہ تو نئی سوسائٹیز کے لیے, آپ نے جو لاہور کا شمالی لاہور ہے, جو انٹیریئر لاہور ہے, اس کے لیے کیا کیا؟ خیر اس کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر رہے بلکہ ہم نے خراب کیا. دیکھیں انٹیریئر لاہور ہے, لاہور وال سٹی ہے, جی جس کو ہم نے کنزرو کرنے کے لیے بلینز آف روپیز لگا دیے کہ رائل فیملیز وہاں رہ رہی تھی, ہماری لائف بڑی زبردست, حالانکہ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, رکھنا بھی ضروری ہے ایک طرح سے مینٹیننس. چلیں وہ ہم نے اپنے جی ہمارا ماضی ہے جی, اس کو ہم نے رکھنا. لیکن آپ جا کے دیکھیں وہاں لوگ رہ رہے ہیں, وہاں تو ساری کمرشل اسٹریٹس میں ساری دکانیں بن گئی. بالکل ایسا ہے, میرا ننیال ہے وہاں پہ. جی, میں ابھی 20 سال پہلے گیا تھا کشمیر گیٹ میں, تو وہاں میرے دوستوں نے بڑا وہاں ناشتہ کروایا, لوگ رہ رہے تھے, بڑی چہل پہل تھی لوگوں کی. لیکن اتفاق کی بات ہے, میں ابھی پچھلے ہفتے گیا ہوں کسی کو ڈراپ کرنے, تو پورا لاہور انٹیریئر لاہور بالکل اندھیرے میں گم تھا, اور وہاں دکانیں بند تھیں اتوار کے روز, مارکیٹ بالکل لوگ وہاں سے پوش ایریا میں شفٹ ہو گئے ہیں ایک طرح سے. اب دیکھیں کہ وہ کیا ہم نے اس کو کیا کنزرو کیا ہے, بلینز آف روپیز لگا دیے. چاہیے تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کہتے کہ بھی فار گاڈ سیک آپ یہاں رہیں, اور کمرشل وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کمرشلائزر نے وہاں ہو کے ان کو اوسٹ آؤٹ کر دیا, باہر نکال دیا. آپ کمرشلائزیشن کو بین کرتے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر ماسٹر پلاننگ اگر ہم 5 سال پہلے یا جو بھی 3 سال پہلے ہوئی اس پہ امپلیمنٹیشن یا پراپرلی اس طرح سے ہو گیا ہوتا, تو شاید صورتحال تھوڑی اس طرح سے کم ورس ہو جاتی, کم گمبھیر ہوتی, بہت زیادہ کم ہوتی. ہم بنیادی چیزیں بھول گئے ہیں کہ ہم روڈز کو کمرشلائز کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی سینٹرل ڈسٹرکٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ جہاں سرکار کی خالی جگہیں ہیں وہاں آپ کمرشلائزیشن ہائی رائز بلڈنگز بنا دیں. ٹھیک ہے بنا دیں, لیکن جہاں سوٹیبل ہیں آپ پیریفری میں بنائیں. آپ فیروز پور روڈ پہ بنائے جا رہے ہیں جہاں آلریڈی دیکھیں ایک کنکریٹ کا جنگل ہے, اور کمرشلائزیشن کی وجہ سے یہ اسموگ کی یہ بھرمار ہے, آپ اور ایڈ اپ کر رہے ہیں اس میں. تو فار گاڈ سیک آپ محض خالی جگہ کو دیکھ کر یا یہ کہ کوئی اس پہ قابض نہ ہو جائے, آپ وہاں ریکریشنل اسپاٹس بنا دیں, وہاں پارک بنا دیں, کوئی اور تصرف میں لیں. تو سر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ابھی لاہور سکھ ہے, لیکن ایک ٹائم آئے گا ہم سکھ آف لاہور ہو جائیں گے. یہ ٹائم جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگلے 2-3 سال کی صورتحال میں ہم جس طرح سے پلاننگز کر رہے ہیں, جس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, یہ چیزیں اس طرح سے ہی رہیں گی یا پھر آگے جا کر مزید بہتری ہو سکتی ہے اور ہم دوبارہ سے اسی صاف ستھرے لاہور کی طرف ایک طرح سے آ سکتے ہیں فضائی میں؟ دیکھیں ہو سکتی ہے, جب بیماری کی کیفیت ہو نا تو پھر سارے لوگوں کو, افراد خانہ کو بھی اور بیمار کو بھی, پھر سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, قربانی کرنی پڑتی ہے. جی ہاں جی, مزے کھانے نہیں کھانے پڑتے, اچھا لباس بھی نہیں, پھر بستر پہ بھی ہاں جی ایک اس میں بستر علالت پہ بھی کنفائن ہونا پڑتا ہے. تو یہ ساری آزادی تھوڑی بہت ہی ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے وہیکلز کو کم سے کم استعمال کریں. اوکے ٹھیک ہے جی, اور ہمیں ایسے فیول پہ آنا چاہیے جو انرجی ایفیشینٹ ہو, ایسی انرجی استعمال کریں جو ریسائکلیبل ہو, اور ہمیں اسٹبل برننگ جو ہمارے سراؤنڈنگز میں ہو رہی ہے اور سالڈ ویسٹ برننگ, اور ہمیں ہماری فیکٹریز میں اسٹیک کمیشن جو ہو رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے, ان پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل, اور ہمیں کم سے کم وہیکلز استعمال کرنا چاہیے, اور تبھی ممکن ہے کہ افراد خانہ جب صبح, ہر روز صبح, ہر ویکنڈ یا ہر ہفتے کے شروع میں یہ پلان کریں کہ ہم نے وہیکلز کو کہاں کہاں استعمال کرنا ہے,
اور ایک ہی چکر میں ہم نے میکسیمم ہم نے شاپنگ کیسے کرنی ہے. بالکل اس طرح سے. سر ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جی دیکھیں جی ہمیں لاہور سے پیار ہے, جو لاہور کے پرانے رہنے والے ہیں اور جو ہمارے جیسے نووارد بھی ہیں. ہم اپنی سارے لوگوں کو, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ایک قسم کا خدا حافظ کہہ کے اگر ادھر آ گئے ہیں تو اب ہم کس منہ سے واپس آئیں گے. تو آئیے سارے مل کر, جو یہاں کے پرانے لاہورائٹس ہیں اور نئے لاہوریے ہیں, ہم سارے ایک ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک کنکریٹ قسم کی ایفرٹ کریں تاکہ لاہور کے دامن کو اسموک کے دھبے سے ہم صاف کر سکیں. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی, ہم کسی بھی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کہ کسی ادارے کا کام ہے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہم اپنا کنٹریبیوشن تو مکمل کریں. ہم تو دیکھیں باہر اسموک ہے, ہمیں یہ چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑ رہا, ہم صرف ماسک لگا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں یا باہر جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں. صرف یہ ذمہ داری ہے ہماری جو ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے, ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ہم فضائی آلودگی کتنی بڑھاتے جا رہے ہیں, یہ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کنٹریبیوشن کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں, اپنے جو وہیکلز ہیں جیسے ایک پراپر پلاننگ کے تحت آپ باہر نکالیں کتنے چکر لگانے ہیں, اور ایک دن پورا ایک پراپر اپنی طرف سے ایک گھر اس طرح سے کرنا شروع کریں تو جو سڑکوں پر یہاں پہ گاڑیوں کی بھرمار ہے وہ شاید تھوڑی کم ہو, پولیوشن میں تھوڑی سی کمی آئے.